صاحب پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے۔ لاسٹلی ہم نے دیکھا کہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو وہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے۔ اس ٹائم جو آپ کا بی پلان ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس مرتبہ کون بھاگے گا ڈی چوک چھوڑ کے، یا دوبارہ مارگلا ہلز کی پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے ایک نئی سٹوری سننے کو ملے گی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا نا کہ ڈی چوک پہنچے، سبھی پہنچے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وزراء کہتے تھے کہ علی امین گنڈا پور اٹک پل کراس کر کے دکھائے، دوسرے کہتے تھے ڈی چوک تک پہنچ کے دکھائے۔ تمام تر شیلنگ، فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود لوگ ورکرز کئی دنوں کے لیے نکلے، وہاں ڈی چوک پہنچے، علی امین گنڈا پور اپنے پورے قافلے کے ساتھ پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں شیل ان کے اوپر پھینکے گئے، اور وہ بھی ایکسپائرڈ شیل، ڈرون سے بھی، ایون ہیلی کاپٹر سے بھی شیلنگ کی گئی، مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کے قافلہ وہاں پہنچنے میں کامیاب رہا۔ یہ ڈائریکشن تھی عمران خان کی جو کہ کمپلائبت ہوئی، اور اس کے بعد جو اس فسطائیت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس طرح تیاریاں کر رکھی تھیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی باہر کا ملک کوئی جنگ کر رہا ہو، کوئی انڈیا نے حملہ کر دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 3 دن 4 دن کے لیے نیٹ بند، ٹیلی فون بند، آپ کی خندقیں کھد گئیں، پورا موٹر وے کو اکھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے کنڈی اسلام آباد نہیں پورا پاکستان بند کر دیا۔ یہ تو کبھی پاکستان کے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے، یہ سکسیس ہے۔ اس سکسیس سٹوری کو آپ چلائیں، باقی چھوڑیں۔ اور جہاں تک باقی اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا کیا، کون پہاڑوں میں گیا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عمران خان، علی امین گنڈا پور عمران خان کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے جو ان تمام تر یزیدیت اور فسطائیت کے باوجود ڈی چوک پہنچا اور راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہوئی۔ اچھا شعیب شہین صاحب، اگر یہ بات تھی کہ آپ لوگوں نے مارگلا ہلز کی پہاڑیاں نہیں عبور کرنی تھی، تو پھر ورکرز کو کہتے کہ ہم نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے۔ کارکن تو تیسرے دن تک مار کھاتا رہا، لیڈرشپ غائب رہی، ایون کہ کچھ ہمیں نظر نہیں آیا 2-3 لوگوں کے علاوہ، باقی لیڈرشپ کہاں غائب رہی تھی؟ ایک بات تو آپ کو کہ یہ فیصلہ تھا پارٹی کا کہ جو ایم این ایز اینڈ سینیٹرز ہیں وہ اس پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، یہ دس واز اے ڈیسیژن بیکاز آف دی لیٹسٹ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ جو کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ تھا۔ دوسرا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد امیڈیٹلی جو اٹیک ہوا رینجرز کا اور اس کا آئی جی اسلام آباد کا، اس کے بعد کی سچویشن ایسی تھی کہ اس کو ظاہر کنٹینیو کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ساری ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف، جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں انہوں نے جمہوریت کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور جا کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ سب سے پرامن جلسہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے 6 تھے اور اس کے علاوہ ان کا این او سی بھی تھا، پھر بھی میرے سمیت ساری لیڈرشپ پہ پرچے ہوئے، ہم جیلوں میں بھی رہ کر آئے۔ بات یہ تھی کہ ان کو اجازت نامہ ہو یا نہ ہو، لوگوں نے نکلنا تھا اور انہوں نے فسطائیت کی مثالیں قائم کرنی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ باہر آئیں گے۔ ہمارے عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں، عمران خان کے ہم سب سپاہی ہیں، ہم نے مشکلات ماضی میں بھی دیکھی ہیں اور آئندہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے، لیکن ہم اس وقت ایک بات ان کو پہنچا چکے ہیں کہ جناب آپ اگر کوئی بھی اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کی صورت میں ہو یا کوئی بھی فسطائیت کا ماحول قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ورکر اٹھے گا، وہ نہ صرف ڈی چوک ہو یا کسی بھی جگہ پہ عمران خان کال دے گا تو لوگ اس کی بار جو ہے وہ شعیب شہین صاحب جو ہے وہ اسی طرح پچھلی طرح کی اسٹریٹجی ہے، لاوارث ہوگا یا پھر قیادت موجود رہے گی ڈی چوک میں؟ دیکھیں ہمارا ہر ورکر کا لیڈر ہے، ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی لیڈر ہمارے مجھے بتائیں جو اس وقت ایم این ایز یا ایم پی ایس بنے ہیں اس میں سے 80% سے 90% کے درمیان تو وہ ہیں جو ورکر ہے، ہمارا ورکر ہی ہمارا لیڈر ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا لیڈر اور ورکر کے درمیان کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب نکلیں گے، سب جائیں گے، اور جو بھی ہماری پلان اب آگے آئے گا، ابھی ہم نے کال نہیں دی، آج ہم نے کال جو دے رکھی ہے یہ ہم نے 14 تاریخ تک کی کال، 13 تک یا شاید 13 تک کی کال دے رکھی ہے، اور وہ 13 تک کی جو کالز ہیں مختلف پنجاب کے اس میں ہیں، شہروں میں ہیں، لیکن اسلام آباد کی کال یا پورے پاکستان کی کال انشاءاللہ ہم 15 یا 16 کو دیں گے، اس کے بعد 17 یا 9 ہوگی۔
وہ جو ہوگی وہ پوری پلان قسم کی پروگرام ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا اور بھرپور کامیاب ہوگا۔ شاہین صاحب یہ بتائے گا جو بیرسٹر سیف نے رات کو ایک بیان دیا تھا، خاص کر پشتون تحفظ موومنٹ کی جو جرگے پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا یہ پارٹی کلعدم کرا دے دیا ہے، اور جو واقعہ ہو گیا تھا اس پہ بھی کوئی اظہار افسوس بھی نہیں کیا تھا، اس بیان کو آپ کس ہم نے کل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس بیان کو۔ کل مخصوص A1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کل میٹنگ ہوئی ہے ہماری اپنا پولیٹیکل کمیٹی کی، اس نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو کچھ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جو پابندی لگائی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں تھرو IG KP کے اور وہاں جو فائرنگ کروائی ہے اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے چیف منسٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے، سب کو بلایا ہے کہ آئیں اپنا ریزالو کریں ان ایشوز کو۔ ہم نے اس کو سارے ایکٹ سے ہم نے لا تعلقی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی مذمت کی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا بڑا ڈیٹیلڈ اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کا اپنا ہی ترجمان ہے سر۔ غلط ہے وہ، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کل ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے۔ تو کیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ اب عمران خان صاحب کی تقریباً سارا قبہ ہی ان کا تقریباً زیر حراست ہے۔ میں تو یہ کہوں گا بیٹے شاید اس لیے نہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ یہ تو 302 کے مقدموں میں ہوتا تھا کہ کافی وائڈر نیٹ پھینکے جاتے تھے، پوری فیملیز کو امپلیکیٹ کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ دے آر علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہن عظمیٰ خان، یہ دے آر ایلڈرلی فیمیلز، اور ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کو بلا وجہ گرفتار بھی کیا ہوا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ بھی ان کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ سو آج ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ ڈسچارج کیا جائے ان کو، اور ان کو اس مقدمے سے بری ذمہ کیا جائے۔ اس میں کوئی ایسا سچ کوئی بات نہیں ہے۔ سر نعیم پنجوتا صاحب جو انتظار پنجوتا صاحب جو ان کو اٹھایا گیا ہے سر، حالانکہ وہ لیگل ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں، ان کو کیوں اٹھایا گیا سر؟ اس کے اوپر ایک پٹیشن آلریڈی فائل کر دی جا چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پر سماعت کی ہے، اور IG صاحب سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو طلب کر رکھا تھا۔ تو اس میں بھی یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ خونی رشتہ ہے یا لیگل ٹیم کا حصہ ہے، ان سبھی کو جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، یہ بہت عرصے سے پتہ تھا کہ اکتوبر نومبر جو ہے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے اور یہ پیریڈ ہے، اور وہ بالکل جو اپریہینشن تھی وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہی حالات ہیں، اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ریمانڈ سر ہیئرنگ جوڈیشل کروائیں، وہ آج ویسے تو جوڈیشل ہی ہونا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈسچارج کروائیں گے۔ ڈسچارج خواہش جو ہے ہمیشہ وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ تھینک یو تھینک یو سر۔